مجھے آ جانا چاہیے خان صاحب. 100 ہر ایک کو دیکھیں. دو آپ سیاست کی میں ذرا آپ کے سامنے قاسم بات کر لوں. سارے اللہ کے پیغمبر سیاستدان تھے, صحیح جی, سارے حدیثیں- رائے حق پہ تھے, حدیثیں. سب نے سٹینڈ لیا تھا. لیکن خان صاحب میں مشکل سوال کرنے لگا. لیکن یہ نواز شریف اور زرداری بھی سیاستدان ہیں. جی جی. تو اگر جب آپ رائے حق کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے. صحیح سر. ذات کے لیے کرتے ہیں تو خان صاحب میرا مشکل سوال یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہاؤسنگز ہیں نہ پارٹی کے لیے فنڈ ہے, کیا آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے جس کی اتنی فالوئنگ ہے, لاکھوں کروڑوں کی فالوئنگ ہے, اتنی کتابیں ہیں, ساری زندگی ٹیچنگ رہی ہے, کوئی بیگیجز نہیں ہے, ٹیکس کلیئر ہے, ہر چیز کلین ہے, کیا مجھے ٹکٹ دے دیں گے خان صاحب؟ آپ کی پارٹی مجھے ٹکٹ دے سکتی ہے ایسے ٹیچر کو؟ ہماری پارٹی یا میری پارٹی آج سے 26 سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے, جو کیریکٹر کے صاف ہیں, جن کی ملک کے لیے محب وطن پاکستانی ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر میں نے اپنے 26 سال میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو ایماندار, جو دیانتدار جو لوگ ہیں وہ بزدل بہت ہیں. وہ ڈرتے ہیں جی میں ذلیل ہو جاؤں گا, کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ کر دے گا. میں نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں خان کو. صاحب اگر یہ میرا جھاکا کھلا ہو تو مجھے ٹکٹ مل جائے گی؟ ہاں آپ کو مل جائے گی. آپ وعدہ کریں خان صاحب؟ آپ کو بالکل ملے گی. کس حلقے سے ملے گی خان صاحب؟ نہیں وہ تو آپ نے بتانا نا. نہیں پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کس حلقے کے اندر آپ کی کوئی جان پہچان جڑے. جہاں میرے 40 سال گزرے وہ گلشن راوی ہے اور میں ووٹ ڈالتا ہوں یہاں اسلام اقبال کو, اور میرے ساتھ کا بالکل قریبی حلقہ جو ہے وہاں میں نہیں جانتا کون ہے, لیکن آپ مجھے ٹکٹ دے دیں گے ایم این اے ایم پی اے؟ میں ابھی چیک کرتا ہوں نا کہ وہاں آپ کا کوئی ہے, ہمارے پاس ہے کوئی یا نہیں ہے. مجھے ایم پی اے کی ٹکٹ مل جائے گی؟ نہیں سر, میاں اسلم کا رہنے دیں. آپ ڈوگر صاحب والا مجھے دے دیں. آپ ڈوگر صاحب والا مجھے ٹکٹ دے دیں. کون سا والا ہے وہ والا؟ ڈوگر صاحب والا ٹکٹ دے دیں. نہیں سر نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں, کچھ دن قبل پاکستان کے مشہور ترین موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب نے ان سے ایک انٹرویو لیا, جس میں خان صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو آپ نے شروع میں ملاحظہ فرمائی ہے. اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین اکرام, آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ خان صاحب نے ایسی کیا بات کہی ہے کہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جی ہاں, خان صاحب نے ایک ایسی بات کہی ہے جو آپ نے ملاحظہ تو فرمائی ہے, لیکن اس کے اندر آپ نے غور و فکر نہیں کیا. اگر اس کے اندر آپ غور و فکر کریں تو اس کے اندر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. خان صاحب نے قاسم علی شاہ صاحب کو ویسے تو طویل انٹرویو دیا ہے, اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک ایسی بات خان صاحب نے کہی ہے کہ جس کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مختصر بات کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین اکرام, قاسم علی شاہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا میں سیاست میں آ سکتا ہوں. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے, آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی سیاستدان تھے. تو اس بات کے اوپر میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے. پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. خان صاحب سے ہم نے کوئی قرضہ لینا دینا نہیں ہے, کوئی فیملی میٹر نہیں ہے, لیکن صرف بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ جب ایک ویژن لے کے چلے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے, تو پورا پاکستان اس ویژن کے اوپر آپ کے ساتھ تھا اور کھڑا رہا. لیکن آپ اس ویژن سے ہٹ گئے, اپنی زبان کے اوپر آپ قابو نہ رکھ سکے. جو آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا صرف نعرے کی حد تک تو درست رہا کہ آپ ہر محفل کے اندر, ہر جلسے کے اندر, ہر انٹرویو کے اندر تو آپ یہ کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے ریاست مدینہ بنانا ہے. لیکن اس دعوے کو آپ جو ہے وہ سچ ثابت نہیں کر سکے, اس لیے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں قاسم علی شاہ کو کہ جی انبیاء کرام بھی سیاستدان تھے. تو کم از کم آپ یہ لفظ بتاتے ہوئے کم از کم اس بات کا احساس تو کرتے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سیاستدان تھے اور آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, تو کیا آپ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ اور کیا ریاست مدینہ ایسے ہوتی ہے رعایا کو جھوٹ بولنا اور وطن عزیز پاکستان کو نقصان پہنچانا؟ کیا ریاست مدینہ ایسے ہوتی ہے؟ خان صاحب, ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیتے کہ کیا آپ جو ویژن لے کے چلے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے, تو کیا آپ نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا ہے؟ 4.5 سال کے عرصے میں آپ نے صرف ہر جلسے کے اندر نعرے لگائے,
صرف دعوے کیے، ہر انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، لیکن آپ پاکستان کو ریاست مدینہ نہیں بنا سکے، تو کم از کم آپ ان لوگوں کی طرح جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، تو کم از کم آپ ان کی طرح الیکشن لڑیں، ملک کو کھائیں لوٹیں، آپ سے کون پوچھے گا؟ اور جس طرح وہ ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگاتے، ایسے ہی ملک کو کھا رہے ہیں، تو کم از کم آپ بھی انہی کی طرح ریاست مدینہ کا نام نہ لیں اور ملک کو کھاتے رہیں، آپ سے کون پوچھے گا؟ اگر آپ نے نعرہ لگایا بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، تو کم از کم نعرے کو سچ تو ثابت کرتے۔ صرف باتوں میں ہی آپ نے 4.5 سال گزار دیے، پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ انبیاء کرام کی سیاست کی بات آپ تب کرتے جب آپ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا چکے ہوں۔ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے انبیاء کی سیاست کا مذاق اڑایا۔ تو کم از کم انبیاء کی سیاست سے پہلے آپ بزرگان دین کی سیاست کی بات کرتے، علماء کرام کی سیاست کی بات کرتے، وہ بھی تو سیاست میں آئے ہیں۔ تو کم از کم اتنی بڑی ہستیوں کی بات کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیتے کہ آپ صرف دعویٰ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ آپ نے نہیں بنایا۔ ناظرین کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ ضرور سوچیے گا کہ جس طرح خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائیے، اور سیاست جو ہے انبیاء بھی کرتے تھے، انبیاء بھی سیاستدان تھے، تو کم از کم یہ کہنے سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیتے کہ کیا آپ اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جس طرح انبیاء نے سیاست کی ہے، کہ آپ ویسی سیاست کر رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح اپنے جلسوں کے اندر لڑکیوں کو نچاتے رہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچا رہے ہیں، تو کیا یہ انبیاء کی سیاست ہے معاذ اللہ؟ کیا ریاست مدینہ ایسی تھی کہ جس میں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو نچایا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے، جس میں گستاخوں کو جو ہے وہ رہائی دی جائے؟ تو کیا یہی ریاست مدینہ ہے؟ خان صاحب ایک بار پھر میں کہتا چلوں، آپ سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی فیملی میٹر نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ ختم کر دیجئے، ان سیاستدانوں کی طرح ملک کے اندر الیکشن لڑیے جس طرح وہ دوسرے الیکشن لڑ کے اقتدار میں آ کے ملک کو کھاتے ہیں لوٹتے ہیں، آپ بھی اسی طرح مزے کیجئے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ 70 سال سے اگر یہ لوگ کھاتے آ رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ بھی کھائیے، لیکن ریاست مدینہ کا نام مت لیجئے۔ اگر ریاست مدینہ کا نام لینا ہے تو صرف نعرے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو سچ ثابت کیجئے تاکہ آپ کل قیامت کو سرخرو ہو سکیں۔